اور ڈیجے کی ایسی آواز کہ اگر دل کا مریض ہو اور اس کے سامنے اس کو بجا دیا جائے تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے. کیا اس کے ذریعے سے ہم نے اس بات کا خیال کیا کہ اللہ کے کسی بندے کو، اللہ کی کسی بندی کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کیا اس کا جواز ہمارے لیے یہ جائز ہے ہمارے لیے؟ لیکن اس وقت ہم بالکل آزاد ہوتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، عاشق تو صحابہ تھے حضور پاک علیہ السلام کے، سچے عاشق صحابہ تھے. ہم تو بہت جلد آپ کے روبرو ہوں گے اور آپ ان سے نعت خیر الانام سماعت فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بہت دیر سے آپ حضرات قیمتی خطابات سماعت فرما رہے تھے. زندگی بدلنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے، یہ جائے کہ آپ نے بہت کچھ سنا ہے. اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ جو باتیں اب تک آپ حضرات نے سنی ہیں وہ بڑی ہی قیمتی ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ عمل کی نیت کریں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا اور اپنی صفت رحمت کے ساتھ بنایا. اور اس طور پر اس کائنات کو سجایا کہ زمین بنائی، آسمان بنایا، اور ایک ہی آسمان نہیں بلکہ 7 آسمان بنائے. پھر اس کے بعد سب سے اوپر عرش بنایا اور عرش کے اوپر
کسی مخلوق کا پتہ نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے، یہ ایک تختی ہے جس پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان رحمتی غضبت ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بڑھی ہوئی ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو اس کائنات کے اندر اپنے بندوں سے جو تعلق ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا، وہ صفت رحمت کے ساتھ ہے، صفت غضب کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اسی کا مظہر ہم سب کی طرف مبعوث، ہم سب کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو رحمت بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں انا رحمت المہدات، کہ میں تمہاری طرف رحمت بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف رحمت بنا کر کے بھیجا، اور آپ پر جو کتاب اتاری ہے کتاب ہدایت ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر ہم سب کو ہدایت کے معاملے کا پابند بنایا ہے کہ آپ سب جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں آپ سیدھے راستے کی ہدایت کریں، سیدھا راستہ دکھائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہی اس دعا کو ہمیں سکھایا، اور پھر اس کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب ہدایت ہمیں عنایت فرمائی، جس کے اندر یہ فرمایا کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اور جس کے اندر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہی فرمایا گیا کہ یہ کتاب ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ پوری کی پوری کتاب ہی کتاب ہدایت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو کچھ کتاب کے اندر ہے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ کتاب میں جو قال کی شکل میں ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حال کی شکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حال کی شکل ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتایا کہ وہ قرآن ہے۔ آپ کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جو کچھ قرآن کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے وہ زندگی سیکھی ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہمارے نبی نے اپنی امت کو عطا کیا ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ سب سے قیمتی چیز، سب سے بنیادی چیز ایمان عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے کی سب سے قیمتی شے ایمان ہی ہے۔ اسی لیے اس پر بہت زیادہ محنت کی گئی، اور صحابہ کے ایمان کو خوب پکا کیا گیا، خوب رنگا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی انسانوں کے دلوں کے اندر بس جائے،
پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر اس کے نبی کے طریقے پہ چلنا یہ آسان ہوتا ہے۔ ابھی آپ حضرات ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مولانا غلام رسول صاحب دعوت برکاتہ سے بہت قیمتی تعلیمات سن رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بھی ابھی امت کو تنہا نہیں چھوڑا ہے اور بغیر تعلیم بھی نہیں چھوڑا ہے، ہر بات سکھائی ہے، بڑی سے بڑی بات بھی بتائی اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بتائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہونے کی حیثیت سے، آپ کی سنت ہونے کی حیثیت سے، آپ کا طریقہ ہونے کی حیثیت سے آپ کی کوئی بات بھی چھوٹی نہیں ہے، وہ بہت بڑی ہے، وہ بہت بڑی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی سنت ہی کیوں نہ ہو، استنجا کرنے کی سنت ہی کیوں نہ ہو، یہ سب بہت قیمتی ہے، اس لیے اپنے عمل کے اندر اس کو لانا یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر کسی مخلوق کا حق ہوتا ہے، کسی مخلوق کا حق ہوتا ہے، تو اس حق سے اپنے آپ کو مداورہ کرنا، اس ذمہ داری کو پورا کرنا، اس کی تعلیم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ بہت ساری تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کی ہمیں دی جس پر عمل کرنا چاہیے، ہماری رفتار سے، ہماری مقدار سے، ہمارے سوچ وچار سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج آواز کے سلسلے میں ہم لوگ ایسے غیر محتاط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات کے خلاف عین اس وقت میں جب کہ آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف عمل کریں۔ ہمارے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ رات کے وقت میں جب گھر میں جا رہے ہیں تو اتنی آواز سے سلام کر رہے ہیں کہ اگر سونے والا سو رہا ہو تو اس کی نیند نہ کھلے اور جاگ رہا تو سن لے۔ آپ سلام کرنے میں اتنے محتاط ہیں کہ اپنے گھر میں جا رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں، اتنی آواز سے کر رہے ہیں کہ اگر سونے والا سو رہا ہے تو اس کی نیند نہ کھلے اور جاگ رہا ہو تو وہ سن لے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہے ہیں اور ڈیجے کی ایسی آواز کہ اگر دل کا مریض ہو اور اس کے سامنے اس کو بجا دیا جائے تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے۔ کہ اس کے ذریعے سے ہم نے اس بات کا خیال کیا کہ اللہ کے کسی بندے کو، اللہ کی کسی بندی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کیا اس کا جواز ہمارے لیے یہ جائز ہے ہمارے لیے؟ لیکن اس وقت ہم بالکل آزاد ہوتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، عاشق تو صحابہ تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سچے عاشق صحابہ تھے، ہم تو صرف دعوے دار ہیں۔ ایک صحابی کا قصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر ان کو ملی، عامی صحابی ہیں، عوام صحابہ میں،
اپنی کھیت کے اندر ہل چلا رہے ہیں، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر سنی تو فوراً ہل چھوڑ کر آگے اور کہنے لگے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی؟ تو ان کو بتایا گیا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ فوراً آئے، دعا کرنا شروع کیا، اے اللہ ہماری آنکھیں تو اس لیے تھی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کی زیارت کریں۔ اب آپ جب دنیا کے اندر نہیں رہے، یہ ہماری آنکھیں بھی بیکار ہیں، آپ ہماری آنکھوں کی روشنی کو دور کریں، اور ہمارے کان تو اس لیے تھے کہ ہم اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں۔ اب جب دنیا کے اندر نہیں رہے تو ہمیں اس کان کی ضرورت نہیں ہے، کان کی سنوائی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کان کی سنوائی کو دور فرما دیجیے۔ وہ ایسے سچے عاشق تھے اور مستجاب دعوات تھے، ان کی دعا قبول ہو گئی، فوراً ان کی بینائی چلی گئی اور کان کی سنوائی ختم ہو گئی۔ یہ تھے سچے عاشق، یہ تھے سچے عاشق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہم اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے، ہم تو اپنی جھوٹی زبانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، جبکہ عشق کا دعویٰ دلیل سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی آدمی اس وقت پھر نہیں بن سکتا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرے۔ آپ کی اتباع کے ذریعے سے آپ کی بات مان کر، آپ کی سنت پر چل کر آدمی اللہ تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنا محبوب بنائیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے، جو آپ کے طریقے کو اختیار کرے۔ صحابہ نے اس کا حق ادا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا تھا، ایک ایک سنت پر چلتے تھے اور کامل اتباع کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے قرآن مجید میں اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ اس لیے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صحابہ کلہم عدو، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتداء کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ان میں سے جن کی بھی اقتداء کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، پاک باز ہیں، سچے ہیں، ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان و عمل کا معیار قرار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے لوگ، یعنی صحابہ۔ ایمان کیسا لانا ہے؟ جیسا صحابہ ایمان۔ صحابہ سے مراد مخلص صحابہ ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے منافقین کا ذکر ہے جو ایمان کے دعوے دار ہوتے تھے اور کہتے تھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا تھا۔ تو ساری دنیا کے انسانوں سے کہا گیا کہ ایمان معتبر نہیں ہے، ایمان تمہیں ایسا لانا ہے جیسے صحابہ ایمان لائے۔
آمنوا کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لائے اس طرح ایمان لائے۔ صحابہ کا ایمان معیار ہے، صحابہ کا ایمان اور عمل دونوں معیار ہے۔ جب یہ بات ہم سے کہی گئی، جو منافق تھے تو انہوں نے کہا آمنوا کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ؟ یعنی صحابہ کو نعوذ باللہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ بے وقوف نہیں، بے وقوف تو تم خود ہو۔ الا انہم الصفا ولکن لا یعلمون، بے وقوف تو یہ خود ہے اور یہ صحابہ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو صحابہ کی زندگی میں وہ ہم سب کے لیے نمونہ ہے، ہم سب کے لیے نمونہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے شاگرد صحابہ ہیں۔ ان میں سے جن کی بھی اقتدا کریں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے، جن کی بھی اقتدا کریں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ صحابہ کی زندگی دیکھنا پڑے گا۔ یہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والے ہیں۔ اور صحابہ نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دین امت تک پہنچایا ہے، علم بھی پہنچایا، عمل بھی پہنچایا، علم بھی پہنچایا، عمل بھی پہنچایا۔ اس لیے صحابہ کی زندگی دیکھنا پڑے کہ ان کا اخلاص کیسا تھا، کیسے اخلاص والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات آئی کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو پچھاڑ دیا، ابو جہل کو پچھاڑ دیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس کی وجہ سے غصہ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اس کے کہ غصے کے اندر ابو جہل کو قتل کرتے چھوڑ دیا، چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ میں تجھے بہت سمجھدار سمجھتا تھا، میں تجھے بہت سمجھدار سمجھتا تھا، میں تمہارا دشمن، تمہارے نبی کا دشمن، تمہارے دین کا دشمن، لیکن تم نے موقع پا کر مجھے چھوڑ دیا۔ بات سمجھ نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے میں نے جو تجھے بچایا تھا وہ محض اللہ کے لیے بچایا تھا، محض اللہ کے لیے بچایا تھا، لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو میرے نفس نے کیا ہے، نفس کے اندر ہیجان پیدا ہوا، غصہ پیدا ہوا۔ اب اگر میں تجھے قتل کر دیتا تو یہ اللہ کے لیے نہ ہوتا بلکہ اپنے نفس کے لیے ہوتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ ایسے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے صحابہ، اس لیے صحابہ کی ادا کو اپنے اندر داخل کرنا پڑے، صحابہ کی زندگی دیکھنا پڑے، صحابہ کی زندگی دیکھنا پڑے۔ ہر زمانے میں وہ لوگ گمراہ ہوئے جنہوں نے صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دیا، صحابہ کو بیچ میں سے جن لوگوں نے ہٹایا ہے وہ گمراہ ہوئے، اس لیے صحابہ کی زندگی ہر حال میں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی گھریلو زندگی اور ان کی اجتماعی، انفرادی، عبادت والی، معاشرت والی، معاملات والی ساری زندگیاں ہمارے لیے قابل عمل ہے، ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک ایک صحابی کی عدالت کرتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ دے رہا ہے، اتنا ساتھ دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جتنا احسان لوگوں نے ہمارے اوپر کیا تھا سب کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کا بدلہ نہیں دے سکتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا جان اور پورا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت کے لیے خرچ کر دیا اور آپ نے ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر حال میں زندگی میں بھی ساتھ ہے اور وفات کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتا ہے لو کان عبادی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نعوذ باللہ نکلے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کایا پلٹ گئی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے۔ یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمائی ہے، اے اللہ دونوں عمروں میں سے جو بھی تجھے پسند ہے اس کے ذریعے سے دین کو۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو صحابہ کی قدر کرنی چاہیے اور صحابہ کی زندگی جو ہے وہ اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی، اپنی عورتوں کی تربیت کیسے کی۔ آج ہم عورتوں کی طرف سے بالکل بے پرواہ ہیں، بالکل بے پرواہ ہیں، ان کی ایمان و اعمال کا کیا ہو رہا ہے اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں، بلکہ ان کو آزاد چھوڑ دیا اور ایسے حالات انہیں دے دیے کہ ان حالات کے ذریعے سے گمراہی کا آنا یقینی ہے، گمراہی کا آنا یقینی ہے اور ان کی کوئی پرواہ نہیں، جبکہ مرد ذمہ دار ہے اللہ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، ان کے ایمان کی فکر، ان کے اعمال کی فکر، یہ اس کے ذمہ لازم ہے، لیکن کیا آج ہم اس کی فکر کر رہے ہیں؟ بچوں کی فکر، حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم نے اس کی فکر کی؟ جو تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو، کیا اس پر ہمارا عمل ہے؟ کبھی ہم نے اسے پوچھا، کبھی ہم نے اس کو نماز سکھائی؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایک ایک فرد کو مسجد سے جوڑا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور دین یہ ایک دن میں اور ایک رات میں تو آ نہیں سکتا، اس لیے ہر مسلمان کو اس بات کی نیت کرنا پڑے گا کہ ہم اپنا تعلق جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کا تعلق مسجد سے قائم کیا تھا، ہم بھی اپنا تعلق مسجد سے قائم کریں۔ اور مسجد میں ہر طرح کی صلاحیت کے لوگ ہوتے ہیں، بعض علم والے،
بعض علم والے ہیں ان سے تعلق پیدا کریں گے، بعض دیندار اور نیک لوگ ہیں ان سے تعلق پیدا کریں گے، ان چیزوں کو حاصل کرنا ہے جو انہوں نے خود حاصل کیا ہے، جو انہوں نے خود حاصل کیا ہے اس کو بھی حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے فضائل بیان کیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احب البلاد الى الله مساجدها، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب جگہوں میں سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، وابغض البلاد الى الله اسواقها، اور سب جگہوں میں سب سے بری جگہ بازار ہے۔ لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ بازار میں آدمی کا بہت جی لگتا ہے اور مسجد کے اندر اتنا جاتا ہے، لیکن کیا بتایا گیا؟ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ ہوتا ہے، جی نہیں لگتا، جیسے ہی موقع نکلنے لگا بس نکل گیا۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اس بات کا انتظام کرتے تھے، اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو مسجدوں کے اندر لائیں، ایک دوسرے کو دعوت بھی دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ نے دعوت دے کر لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ ہم تھوڑی دیر ایمان کا مذاکرہ کریں، ایمان کا مذاکرہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے باہر جا رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں مسجد کے اندر اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ صحابہ آئے، دیکھا جہاں کچھ نہیں تقسیم ہو رہا ہے، چلے گئے واپس، پوچھا کہ کیوں واپس آ گئے؟ کہا تو کچھ نہیں تقسیم ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ کہا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ تلاوت کر رہے تھے اور کچھ لوگ حلال حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کیا کر رہے تھے؟ حلال حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ یہ اعمال مسجد ہے، یہ مسجد کے اندر آدمی نماز سیکھے، نماز پڑھے، قرآن سیکھے اور قرآن پڑھے اور مسائل سیکھے۔ ابھی بہت ساری چیزیں آپ کو سنت کے تعلق سے بتائیں گے، یہ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہو گئی، طہارت فرض ہے، اور طہارت کے بارے میں معلوم نہیں کہ کیسے ہوتی ہے طہارت، ظاہری باقی کیا ہے، حکمی نجاست کون ہے اور حقیقی نجاست کون ہے، اس سے کیا کب باقی ہوتی ہے، اس طرح ہوتی ہے۔ غسل کے فرائض نہیں معلوم، زندگی ختم ہو گئی، غسل کے فرائض معلوم نہیں، غسل کے فرائض سے معلوم۔ بات بابا کے اندر پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 3 فرض ہے، تولیہ، صابن لانی اور پورا بدن پانی، بس غسل کے فرائض ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ میں ساری چیزیں آپ کو سب سکھایا، آپ نے ایسے نہیں چھوڑا، ہر چیز سکھائی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، بلکہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ایسے وضو کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ نے اس کو نقل کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ہر وضو کو ایک مرتبہ دھلا، ہر وضو کو ایک مرتبہ دھلا، کلی بھی ایک مرتبہ کیا، ناک میں پانی بھی ایک مرتبہ ڈالا، چہرہ بھی ایک مرتبہ دھلا، ہاتھ پاؤں بھی ایک مرتبہ دھلے، اور آپ نے فرمایا ھذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، لا يقبل الله الصلاة إلا به، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به۔ یہ ایسا وضو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا، یعنی جس نے ایک مرتبہ بھی آتا ہے وضو کو نہیں دھلا، اس کا وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ نماز تو وضو نماز کی کنجی ہے، اور وضو کیا نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟
اور پھر آپ نے 2 مرتبہ ہر وضو کو دھلا اور دھلنے کے بعد فرمایا یہ ایسا وضو ہے جو نور پر نور ہے، نور لگا نور، 1 مرتبہ دھلنے پر 1 نور ملا، دوسری مرتبہ دھلنے پر دوسرا نور ملا۔ پھر آپ نے ہر وضو کو 3 مرتبہ دھلا اور دھلنے کے بعد فرمایا ھذا وضوئی وضو الانبیاء، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے جتنے نبی تھے سب کا وضو ہے۔ یعنی ہر وضو کو 3 مرتبہ دھلنا یہ کامل ترین ہے۔ لیکن فرائض کیا ہے اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اگرچہ سارے فرائض آپ ادا کر رہے ہیں لیکن علم نہیں ہے، کبھی اگر وہ چیز چھوڑ گئی تو کیسے پتہ ہوگا؟ اس لیے وضو کے فرائض کا یہ ضروری ہے کہ علم والوں سے سیکھنا پڑے گا، علم والوں سے سیکھنا پڑے گا۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی حضمان صاحب توجہ دلا رہے تھے کہ بعض لوگ پانی پیتے ہیں، پانی کی سنتیں 3-7 پیو، دائیں ہاتھ سے پیو، بیٹھ کے پیو، سر ڈھا کے پیو وغیرہ، یہ ساری سنتیں ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ پانی کو منہ لگا کے پینا چاہیے، جیسے چوس کر پیا جاتا ہے، لیکن آج کا رواج ہو گیا بوتل سے پینے کا، گریپ پہ بوتل ہے اور بوتل نکالا اور اوپر سے اس کو ڈھیل دیا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی سکھائی، وضو سکھائی، نماز سکھائی۔ اب نماز کے فرائض معلوم نہیں کیا ہے، مردوں کو نہیں معلوم، عورتوں کو نہیں معلوم، بچوں کو نہیں معلوم، بڑوں کو نہیں معلوم، یہ سیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے وقت دینا پڑے گا، اس کے لیے وقت دینا پڑے گا۔ دین سیکھنے کی چیز ہے اور یہ ایک دن میں نہیں آئے، بلکہ اس کے لیے وقت درکار ہے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ اس لیے ہر مسلمان یہ نیت کرے اور طے کرے کہ ہم اپنا تعلق مسجد سے قائم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں کثرت سے آئے جائے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی ہوتی ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو مسجد میں کثرت سے آئے جائے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی ہوتی ہے۔ بتاؤ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ جو مسجد کے اندر کثرت سے آئے جائے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی ہوتی ہے۔ مسجد میں آئے جائے، مسجد والے اعمال فرض نمازیں تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن مسجد میں کثرت سے آنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اور اعمال کو بھی بتائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کی طرف توجہ دلائی کہ مسجد میں جا کر قرآن سیکھو، مسجد کے اندر جا کر نماز سیکھو۔ جو مسجد کے اندر جو آئے جائے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیتیں لاؤ من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر وہی ایمان رکھتا ہے۔ مسجدوں کو من آمن باللہ والیوم الآخر انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو وہی عبادت کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کے گھروں کو وہی عبادت کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تو مسجد کے اندر اپنے کو کثرت سے لانا اور ایمان کے مذاکرے، ایمان کے مذاکرے، اس لیے کہ ایمان کے ذوق کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر آ رہی ہیں کہ عمل ضروری ہے۔ اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں ہم، عشق رسول کے نام پر بھی اپنی خواہشیں پوری کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے یا خوش ہوئے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ چیز آئے گی مستقل محنت ہے، مستقل جب محنت ہم کریں گے تو یہ چیزیں آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جدد ایمان کو، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو۔ قالوا کیف نجدد ایماننا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ قال اقروا بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے بولا کرو۔ اب یہ بول ہم نے چھوڑ دیا ہے، دین کی دوسری چیزیں تو کسی درجے میں چل رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بول، اللہ تعالیٰ کا بول جس کے لیے ہر نبی کو بھیجا گیا اور سب سے بنیادی چیز ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدونی۔ اے نبی جی آپ سے
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوني. اے نبی جی ہم نے آپ سے پہلے کسی نبی کو کوئی رسول کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کی طرف یہ وحی آتی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو میری ہی عبادت کرو. اور یہ عبادت ہم سب کی زندگی کا مقصد ہے. جس نے عبادت نہیں کیا اس نے زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کیا. لیکن عبادت کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس کی تفسیر مفسرین اکرام نے کیا ہے الا لیعبدون کا معنی ہے الا لیعرفون، جو میری معرفت حاصل کرے وہ زندگی کو مقصد کا پورا کرتا ہے. آپ دیکھ لو دنیا کے اندر معرفت کے بغیر کوئی کسی چیز پر نہیں آ سکتا، حکم کو نہیں پورا کر سکتا معرفت کے بغیر. ہمارے ابا ہیں، ابا کہہ رہے ہیں کہ بیٹا بڑا کام کر دو، ہمارے لیے کرنا آسان ہے، ہمارے لیے کرنا آسان ہے. لیکن کوئی دوسرا کہے تو آدمی توجہ نہیں دیتا ہے. جب آدمی یہ جان جائے گا کہ یہ ہمارے رب اللہ ہے، انہی کے ہاتھ میں ہماری بیوی بنانا ہے، عزت اور ذلت کا ہمارے وہی ہے. آج تک جو کچھ ہوا ہے اس نے کیا ہے، جو ہوا وہی کرتا ہے اور جو آئندہ ہوگا وہی کرے گا. ایک بات ذہن کو صاف کرنے کے لیے ایک ساتھ نصیحت کر رہے تھے کہ سارے مسلمان یہ چاہ رہے تھے ان کی حکومت نہ بنے. ان کی حکومت بن گئی، ان کی حکومت بن گئی. ایسے انداز سے کہا جیسے معلوم ہو رہا ہے کہ محبوبیت اس میں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو حکومت دے دیا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں بن گیا. فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی حکومت دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے ایمان والے کو جو سزا ملتی ہے وہ اس دنیا کے اندر چھوٹی جیل. حضرت مولانا محمد صاحب خالدپوری کہا کرتے تھے کہ ایمان والے کو جو سزا دی جائے گی وہ چھوٹی جیل کے اندر، اور چھوٹی جیل دنیا کی مصیبتیں ہیں. اور جو بڑا مجرم ہے اس کو آخرت کے اندر سزا دی جائے گی بڑی جیل کے اندر جو جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکومت دے دی تو یہ سرخرو ہو گئے. نہیں، سرخرو نہیں ہوئے بلکہ بڑے خطرے کے اندر ہے. ہاں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا کر دے تاکہ وہ بڑی مصیبت سے بچ جائے. آخرت کے اندر جہنم میں جو ڈالا جائے گا ایسی خطرناک جہنم ہوگی جہاں ہر طرح کی پریشانی ہے کہ آدمی دنیا بھر زندگی بھر کی رات کو ایک تھوڑی دیر کی جہنم کے اندر جانے کی وجہ سے تمام راتوں کو بھول جائے. ایسے ہی اگر پوری زندگی وہ مصیبت کے اندر رہا لیکن تھوڑی دیر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا تو ساری دنیا کی مصیبتوں کو ہو جائے گا. اس لیے ہمیں آپ کو دین سیکھنا پڑے گا، اس کے لیے مستقل محنت کرنی پڑے گی. اس لیے سب کو نیت کرنا ہے، ہر بڑا نیت کرے کہ ہم انشاءاللہ خود اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں گے اور اپنے بال بچوں کو سنبھالیں گے، اپنی عورتوں کو سنبھالیں گے. آج فتنے کا دور ہے، کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور حضرت کی بڑائی نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے. ہمارے نوجوانوں کو کیا ہے اپنے شریعت صورت صلاحت سب کے اندر وہ بے نیاز ہو گئے. نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بال بنواتے ہیں اور پیچھے سارا بال آدھا بالکل مڑ دیتے ہیں اور آگے بال زیادہ رکھے رہتے ہیں. یہ کس کا طریقہ ہے؟ کس نے بتایا؟ کیا جواز کے حد کے اندر بھی ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء بال رکھنے سے منع فرمایا. قضاء یہ ہے کہ کہیں سے چھوٹا اور کہیں سے بڑا رکھے. بال ایک سائز کا ہونا چاہیے، آگے اور پیچھے سے برابر ہو، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو. قضاء بال سے اللہ کے رسول سے منع فرمایا. اور یہ عاشق رسول بھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شکل صورت بنا رہا ہے، لباس بنا رہا ہے. لباس کا کیا حال ہے؟ ہمارا لباس بھی غیر شرعی ہے. اکثر نوجوان مسلمان جو ہے چند دنوں کے علاوہ جمعہ کو کوئی اچھا لباس پہن لیا اور کسی خاص موقع پر ڈھیلا ڈھالا لباس جو شرعی لباس کو پہن لیا، باقی اس کے بعد وہ چینج ہو گیا اور بدل گیا، اپنے نبی کی سنت سے کہیں دور چلا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا
ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایک زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگے ہوں گے، کپڑا پہنے ہوئے بھی رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنہ، ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، اجنبی مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکیں گے۔ لیکن آج کیا ہے، مرد کا بھی وہی حال ہے، عورتوں کا بھی وہی حال ہے کہ لباس ان کا کیا ہے، وہی ہے، یا تو بہت رنگ چست ہے یا بہت باریک ہے اور یا ناقص ہے، اور یہ تینوں کپڑا پہنے میں بھی ننگے پن کی حالت ہے۔ اس لیے ایسی چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کب ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت سچی ہوگی، پھر اتباع آئے گی اور پھر دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا اور پھر ہم سب کچھ کریں گے۔ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم سب کا تعلق مسجد سے ہو جائے، علماء کرام سے ہو جائے، مسجد میں جو نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھے اور دین کو سیکھیں اور دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج رات جو کچھ بھی کہا گیا سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ عزیزان اکرامی